نئی کی تاریخ کی انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی ملازمہ نہیں ہو سکتا، ہم کو 16 شعبان کی تاریخ دی جائے، کیونکہ ہمارے مالک سے مساعد ہم کو 16 شعبان کی تاریخ لکھ کے دے گئے۔ لہذا میں مان گیا، میں نے کہا بہت اچھا، میں 16 شعبان کو حاضر ہو جاؤں گا۔ اس رات کہ موضوع کیا ہو تو میں نے کیا کہ اگر انسان کی بات کی جائے تو شیعہ سنی میں اصل مسئلے جو ہے وہ صرف 2 ہیں، اور سا خلافت کا مسئلہ اور وراثت کا مسئلہ۔ خلافت ہم کہتے ہیں حق علی کا ہے اور وراثت حق خاتون کا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ دونوں حق ثابت کریں۔ علی کی خلافت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے اور خاتون کی وراثت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن آپ اصحاب خلافت کی خلافت کے لیے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ منکر ہیں اور ان بزرگوں کو خلیفۃ رسول نہیں مانتے، خلافت راستہ نہیں مانتے، لہذا ان کی خلافت کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنا یہ آپ بزرگوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے ان کی خلافت کو مان لیا تو ہاتھ بھی باندھ لیا کریں گے، اگر خلافت مان گئے تو پیر بھی دھو لیا کریں گے، اور خلافت مان گئے تو نماز بھی ہنسی طریقے سے پڑھ لیا کریں گے، خلافت مان گئے تو اصلاۃ خیر من النوم بھی کر لیا کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت مناؤ، ہم سنی ہو جائیں گے، بس سب کچھ مل کر کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4 بیٹیوں کا مسئلہ ضرور رکھنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ 4 مان لو، 10 مان لو، 15 مان لو، ہمیں کوئی ممانعت نہیں۔ ہم سے انہوں نے کوئی حق مانگا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہم تو ان کے منکر نہیں کہ نہیں یہ ضرور بحث رکھنی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وقت گزر جائے اس مسئلے میں اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع کیے جائے تو ہمارے آپ سے اور بھی اختلاف ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چلیے لکھا ہے کہ آگے حضرت ابراہیم کا باپ تھا، ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقی بات نہ تھا بلکہ وہ چاچا تھا۔ آپ کہتے ہیں بات اس کو کون؟ آپ یہ کہتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت لوط کی بیٹیاں جو انہوں نے کہا تھا ہاؤلائے بنا تھی، وہ حقیقی بیٹیاں نہ تھی بلکہ امت کی لڑکیوں کو لوط نے بیٹیاں کہہ دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ حقیقی تھا یا بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ طے نہ کرو بلکہ موٹا مسئلہ طے کرو، یا حق خاتون پر بات کرو یا حق حیدر کرار پر بات کرو۔ بڑا مجبور کیا۔ آخر میں نے کہا کہ پھر اگر چھوٹے موٹے مسئلے کرنے ہیں تو اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول کو مانتے نہیں، خاندان رسول کو مانتے نہیں۔ مثلاً آپ کے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ مسلمان نہ تھے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ والدہ رسول اللہ مات علی الکفر شرافت اکبر صفحہ نمبر 36 کہ رسول اللہ کے ماں باپ کافر ہو کے مر گئے۔ میں نے کہا یہ پہلے پتہ کرو یہ کون نام مراد ہے جس نے رسول اللہ کے ماں باپ کو قابل کیا۔ جب میں نے حوالے تو اس لیے مان گئے، مولانا صاحب سے بہت اچھا اس پر بھی بات کر لیتے۔ میں نے کہا ہمارا فرض ہے ہم ثابت کریں، ٹھیک۔ مختصر کے ساتھ 4 موضوع مقرر ہوئے۔ پہلا ایمان والدہ رسالت مآب، دوسرا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں یہ بیٹی ہے، تیسرا مسئلہ خلافت کا، چوتھا مسئلہ وراثت کا۔ یہ 4 موضوع ہیں، اور شیعہ کی طرف سے مناظر مولوی محمد اسماعیل، سنیوں کی طرف سے مناظر مولوی دوست محمد صاحب قریشی، اور تاریخ جو ہے جو 16 شعبان، جو اس تاریخ پر نہ آئے، جس کا مولوی نہ آئے وہ جماعت 500 روپیہ دے گی دوسری جماعت کے خرچے اخراج کا، یہ لکھا گیا۔ اس پر دستخط ہو گئے مولانا مولوی عبد القادر صاحب کے، مولانا محمود صاحب کے، حاجی علی نواز صاحب کے۔ اب یہ کارنامہ سارا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اور باتیں ہو رہی ہے، اگر ہم پھر جائیں تو 500 روپیہ مجھ سے لے لو، اگر آپ نے پھرنا تو سٹیج پر لا کے پہلے 500 روپیہ
سرکار یہ ہے اصل دستخط یہ جس پر مولوی عبدالقادر صاحب کی یہ دستخط ہے، مولوی محمود صاحب کی یہ دستخط ہے، حاجی علی نواز صاحب کی یہ دستخط ہے، اور اس کی ہم نے کاپیاں کروانی ہیں عقد کے لحاظ سے یہ کیمرے سے اس کے عکس ہو گئے ہیں، اور کئی عکس گلی میں عکس، شہر میں عکس کرنے میں بھائی بات لہٰذا یہ تحریر ہے تو میں قدر کرا دیتا ہوں۔ موضوع 4 ہوں گے، اول ایمان والدہ لفاظ معاف کرنا، دوم قدر کے بلاغ اور قوم خلاف کے راستہ جس میں اہل سنت قرآن حدیث سے صحاب خلاصہ کی خلافت ثابت کریں گے، چہار مطالبہ میراث و قدرت بطول خاتمہ الزہرا، اور اگر کوئی عالم مقررہ تاریخ پر 16 شعبان کو 15 مقررہ قائم یعنی 10 شعبان 15 شعبان شام کو نہ پہنچا تو اس کی شکست تو خبر ہوگی، اور ناک سے پہنچنے والی جماعت کو 500 روپیہ بعد خرچہ دوسری جماعت کو دینا ہوگا۔ بات غیر محدب نہ ہونی چاہیے، اگر تحقیق کے دائرہ سے خرچ ہوگا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ مناظرہ جان بشیلا مول محمد اسماعیل، مناظرہ جان بے علیہ سنت جماعت مولانا دوست محمد صاحب قریشی، مولانا عبدالقادر صاحب کی دستخط، مولوی محمود صاحب کی دستخط، حاجی علی نواز صاحب کی دستخط، یہ دستخطیں ہیں جس کی مرضی چاہے دیکھ لو، اور یہ کاپیاں ہیں آپ کے سامنے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مولوی دوست محمد صاحب کو یہ اجازتیں عام ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر تشریف لا کر یہ سارے مسئلے ثابت کرے، ورنہ لوگوں کو شیعہ سے دینے کی اجازت کیا رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ خام خواہ ہمارے سینوں کو تنگ کیا جا رہا، تاریخ دو یہ میں آ گیا ہوں تاریخ میں آ گیا ہوں تاریخ اس کا اصل فروغ ہمارے پاس موجود ہے۔ شہر سے بندے اسے کاپیاں کرا لو، کاپیاں کرا کے اپنے شہروں میں لے جائے، اور مقررہ تاریخ کو 15 شام کو انشاءاللہ 15 کی صبح کو میرے ڈیرے یہاں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس تاریخ پر کوئی مناظرہ کرے یا نہ کرے میں حاضر ہوں گا، بشرطے کہ ایک مہربانی کریں کہ گورنمنٹ کے پاس جا کے محنت کر کے دکھاتے دے کے میری قدم بھی نہ کروانا، میرے بندے سنا کروانے گورنمنٹ سے، میرے بندے سنا کروائیں شکست تو خبر ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ فرماؤ میں حاضر آ گیا، یہ تاریخ کے دینے والے بڑے شوقین ہم نکلتے گئے ہیں، یہ ہے عبدالقادر مولوی محمود صاحب نے مہربانی فرمائی اپنی دستخط کر کے تاریخ بھی لکھ دی کہ میں یہ کس تاریخ سے دستخط کر رہا ہوں 20 اور 5 73 یہ ہے تاریخ، یہ ہے حاجی صاحب کی دعائی، بزرگ آدمی ہے، لوگ آدمی ہے، آدمی کی زبان سے بھی بات کرنے تو میں کرنا نہ چاہیے، یہ تو تحریر ہے۔ مسئلے ہیں 4، آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سبھی بڑے بات کے تابع دار ہیں۔
جو رسول اللہ کے ماں باپ وہ کوئی مسلمان نہ